السلام علیکم. آج ہم بات کریں کارگل وار کی، جو کہ پاکستان اور انڈیا میں 1999 میں آپس میں لڑی گئی، اور یہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں لڑی جانے والی چوتھی بڑی جنگ تھی. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے بیک گراؤنڈ کی، اس کے کازز کیا کیا تھے. سب سے بڑا کاز یہ تھا 1990s میں انڈین آرمی کے، انڈین ٹروپس کے اور کشمیری مجاہدین کے آپس میں بہت زیادہ جو تھے وہ ٹینشنز بلڈ اپ ہونا شروع ہو گئی تھیں. ان کے بیچ میں کافی جھڑپیں وغیرہ ہو رہی تھیں اور کافی لڑائی وغیرہ ہو رہی تھی، تو ٹینشنز کافی کریٹ ہو گئی تھیں. اس کے بعد دوسری وجہ یہ تھی کہ جب پاکستان نے نیوکلیئر ٹیسٹنگ کی تو اس سے جو امن کا پورا سینیریو تھا 1971 کے بعد سے، جو 28 سالہ امن کا سینیریو بنا ہوا تھا، وہ سارا سینیریو جو تھا وہ بدل کے رہ گیا. کیونکہ جب انڈیا نے اٹامک بلاسٹ کیا اور اس نے ہماری سورینٹی کو چیلنج کیا کہ اور اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا کہ وی آر دا سپریم ان دا ساؤتھ ایشیا، تو پاکستان نے اس کو جواب میں جب اٹامک بامز کا ایکسپیریمنٹ کیا اور سکسیزفل ہو گیا، تو انڈیا کو پھر تھریٹ فیل ہوا. جب انڈیا کو تھریٹ فیل ہوا تو یہ جو تھریٹ تھا جو انڈیا کو پاکستان کی طرف سے آیا، یہ ایک ریزن بنا اس وار کے ہونے کی. تیسری ریزن یہ تھی کہ پاکستانی آرمی جو تھی، پاکستانی ٹروپ جو تھے، وہ پاکستانی آرمی کچھ ٹروپس کو ٹرین کر کے ان کو لے کے جا رہی تھی، کچھ ٹروپس کو ٹرین کر کے ان کو کشمیر بھیج دیتی تھی ان دا نیم آف افغان مجاہدین، اور وہ کہتے تھے کہ یہ مجاہدین ہیں. اور اس کے بعد جو اس کی فورتھ بڑی ریزن تھی وہ یہ تھا کہ جو آپریشن بدر پاکستان آرمی نے لانچ کیا، ایک آپریشن لانچ کیا تھا آپریشن بدر کے نام سے. ہم اس کے بارے میں آگے بات کرتے ہیں. اور وار پروگریس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وار میں ہوا کیا کیا تھا. وار کے جو تھے وہ 3 مین فیزز تھے. سب سے پہلا فیز یہ تھا پاکستان نے جو تھا پہلے قبضہ کیا کارگل کے مقام پہ، سیورل اسٹریٹجک ہائی پوائنٹس پہ. پھر اس کے بعد انڈیا نے جو پہلا اسٹیپ لیا، اس نے یہ لیا کہ جو اسٹریٹجک ٹرانسپورٹیشن روٹس تھے جہاں سے ٹرانسپورٹ آتی جاتی تھی، ان پہ قبضہ کیا. اور اس کے بعد جو لاسٹ انڈیا کا اسٹیپ وہ یہ تھا کہ پاکستان آرمی کو واپسی لائن آف کنٹرول کے پیچھے دھکیلنا. اور یہ 3 فیزز ہیں، ہم ان پہ باری باری بات کرتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں آکوپیشن بائی پاکستان کی، کہ پاکستان نے جو آکوپائی کیا کارگل علاقے کو کیسے کیا. اب ہوتا یہ تھا کہ سردیاں آتے ہی کافی ٹیمپریچر بڑھ جاتا تھا اور سروائیو کرنا تقریباً امپاسبل ہو جاتا تھا. تو دونوں جو آرمی تھیں، انڈین اور پاکستانی آرمی، وہ کیا کرتی تھیں، وہ جو ٹاپ فارورڈ پوسٹ ہوتی تھیں جو برفانی علاقے جہاں پہ زیادہ ٹھنڈ ہو، مطلب اوپر ٹاپ کی جو پوسٹ ہوتی تھی فارورڈ پوسٹ، ان کو سردیاں آتے ہی چھوڑ دیتی تھیں، اور جیسے اسپرنگ آتا تھا واپس ان پوسٹ کے اوپر چلی جاتی تھی. The same happened both of the armies left their forward post in winter, اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس کو اسپرنگ میں ری آکوپائی کریں گے. لیکن پاکستان آرمی نے کیا کیا کہ اس کو جو ٹائم تھا اس سے پہلے ہی آکوپائی کر لیا اپنی پوسٹ کو. اس کے بعد پاکستان آرمی نے ڈیسائیڈ کیا کہ انڈیا کے جو 130 پوسٹ ہیں، فارورڈ پوسٹ ہیں جتنے بھی، ہم ان کو کنٹرول کر کے ایریے کے کنٹرول کریں. مطلب اگر ہم ان کو کنٹرول کر لیں گے، پاکستانی پوسٹ بھی ہمارے کنٹرول میں، انڈین پوسٹ بھی ہمارے کنٹرول میں، تو الٹیمیٹلی ایریا جو ہے وہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا. پھر مئی کے مڈ تک جو تھا وہ جنرل پرویز مشرف نے اسٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان نے 500 اسکوائر میل جو ہے انڈین ٹیریٹری آکوپائی کرنی ہے، دیٹ وی ہیو آکوپائڈ دا 500 اسکوائر مائل آف انڈین ٹیریٹری. اور پاکستانی جو ٹروپس ہیں ان کے اندر تھا اسپیشل ایس ایس جی کے 4 بٹالین سے، 4 سے 7 بٹالین سے، اور ناردرن لائٹ انفینٹری تھی جو اس ٹائم کشمیر میں ہوا کرتی تھی، اب نہیں ہے، اور کشمیری گوریلاز اور افغان مرسینریز. افغان مرسینریز میں افغان مجاہدین تھے جو آئے تھے، افغان جہادی تھے جو جنہوں نے بیک اپ کیا تھا اس سب میں. اس کے بعد جو تھا اس کے رسپانس میں انڈیا نے آپریشن وجے لانچ کیا. آپریشن وجے جو تھا اس میں انڈیا نے 2 لاکھ کی جو آرمی تھی اس کو تیار کیا کہ بی ریڈی فار ایوری ٹائپ آف کنڈیشن، مطلب تیار ہو، جنگ ہو سکتی ہے. انہوں نے 2000 کی جو ٹروپ کو موبلائز کیا. دو کہ انہوں نے جنگ میں 2 لاکھ کے ٹروپس کو استعمال نہیں کیا، ان کا نمبر 30,000 تک تھا، لیکن انہوں نے 2 لاکھ کے جو انڈین ٹروپس ان کو پریپیئر کیا. اور انڈین آرمی نے 2 ڈویژنز بنائی تھی. ایک ڈویژن جو تھی اس میں انڈین آرمی تھی جس کی اسٹرینتھ 20,000 تھی، اور دوسری ڈویژن میں کچھ سیورل پیراملٹری فورسز انڈیا کی اور ایئر فورس جو اس نے کنفلکٹ میں ڈپلائی کی تھی وہ دوسرے گروپ میں آتی تھی، دوسرے ڈویژن میں آتی تھی. اور جو ٹوٹل نمبر تھے اس سب میں علمان میں کارگل دراز سیکٹر میں جو انوالو تھے انڈین آرمی کے، وہ تھے تقریباً 30,000 کے قریب. پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پروٹیکشن آف نیشنل ہائی وے نمبر 1A، جو انڈیا نے نیشنل ہائی وے نمبر 1A کو واپس ری آکوپائی کیا. نیشنل ہائی وے نمبر 1A جو تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں ایک میپ ہے، یہاں پہ لیہ سے لے کر سری نگر تک اسٹریچ ہے، اور اس کے بیچ میں ہی کارگل اور دراز کا سیکٹر آتا ہے. اور یہ جو کارگل کا سیکٹر ہے یہ دیکھا جائے اگر تو یہ کشمیر جانے کا، پاکستان آکوپائڈ کشمیر جانے کا یہ راستہ ہے، مطلب، اور انڈین آکوپائڈ کشمیر کا بھی ایک یہی راستہ لگتا ہے جو کہ پراپر روڈ سے جاتا ہے. تو پاکستان نے کہا کہ اگر ہم اس راستے کو آکوپائی کر لیں تو انڈین آرمی کا کشمیر جانے کا جو راستہ ہے ہم اس کو بند کر دیں گے، جو کہ ایسے ہی کیا گیا.
تو پھر جو انڈیا تھا اب اس کے پاس راستہ ایک تھا، تو اس کے جو سپریم آبجیکٹیو تھے تھرو آؤٹ دا وار، جو اس کے جو کانسٹیٹیوٹیڈ آبجیکٹیو تھے، آن گوئنگ آبجیکٹیو جو وار کے دوران رہے، وہ یہی تھے کہ ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے اور اس کو ری آکوپائی کریں گے۔ پھر مڈ جون تک انڈیا نے کافی جو تھا وہ کارگل کے ایریے تک تو ہٹا دیا، پاکستانی آرمی کو پش بیک کر دیا، لیکن دراز کا جو سیکٹر ہے یہاں پہ وار اینڈ ہونے تک پاکستانی سائڈ سے شیلنگ ہوتی رہی ہے، مطلب یہاں پہ پاکستان کا ہولڈ رہا ہے۔ دراز واز دا اسٹرانگ ہولڈ آف پاکستانی آرمی۔ پھر اس کے بعد جو تھا انڈیا نے جو لاسٹ اسٹیپ لیا وہ یہ تھا کہ انڈین ٹیریٹری کو ریکور کریں گے۔ تو جب انڈیا نے 1A کو ریکور کر لیا، نیشنل ہائی 1A کو، تو اس کے بعد ان کا اسٹیپ تھا کہ واپس کو پش بیک کریں لائن آف کنٹرول کی طرف۔ لیکن ان کا ساتھ میں یہ بھی ارادہ تھا کہ انہوں نے پاکستانی جو کنٹرول کشمیر ہے اس کے اوپر بھی قبضہ کرنا ہے۔ پہلے انہوں نے کیا کرنا ہے، پہلے انہوں نے پاکستانی آرمی کو پیچھے دھکیلنا ہے، پھر اسی سے نیکسٹ اسٹیپ میں ان کا جو ارادہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ کشمیر جو پاکستانی کنٹرول کشمیر ہے اس کے اوپر بھی قبضہ کریں گے۔ تو لیکن وہ نہیں کر سکے تھے ایسا۔ پھر اس کے بعد کافی ساری جنگیں ہوئی ہیں، جن میں سے بیٹل آف ٹولنگ جو تھا، اس نے جو وار تھی وہ پہلے پاکستانی فیور میں تھی، پھر اس بیٹل کے بعد سے جو وار تھی وہ انڈین فیور میں ٹلٹ ہوئی تھی، مطلب انڈین سائڈ پہ بدل گئی تھی۔ اور ٹائیگر ہل .5140 کافی مشہور پوائنٹ ہے، یہ جو تھا پاکستان کا، پاکستانی ٹروپس کا اور پاکستانی پیرا ملٹری فورسز اور جتنے بھی پاکستان کے الائنسز تھے ان سب کے لیے اسٹرانگ ہولڈ تھا، مطلب یہ پوری وار تک انڈیا اس کو ریکور نہیں کر سکا، اور اینڈ آف وار میں جب پاکستانی ٹروپس نے جگہ چھوڑی ہے تو تب بھی انڈیا کو جگہ واپس کی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب پاکستان وہ انڈین آرمی فل سوئنگ میں تھی، آپریشن کر رہی تھی، نیشنل ہائی وے 1 نے ریکور کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے 250 آرٹلری گنس تھی، بوفرز 155 mm، اور یہ بیک گراؤنڈ میں پک لگی ہوئی ہے اس کی، تو یہ گن تھی جو انڈیا نے یوز کی، 250 آرٹلری گنس لے کے آئے تھے، جن کی مدد سے انہوں نے پاکستانی آرمی کو پش بیک کیا۔ اس کے علاوہ کچھ علاقہ تھا ٹیرین ایریا تھا، مطلب وہاں پہ یہ کام نہیں کر سکتی تھی کیونکہ کافی زیادہ اپس اینڈ ڈاؤن سے، تو وہاں پہ انہوں نے ایئر اسٹرائکس کا استعمال کیا، اور کافی زیادہ نمبر آف ایئر شپ جو تھے انہوں نے ڈپلوائے کیے تھے ریجن کے صفائی کے لیے جو ٹیرین کا ایریا تھا۔ اس کے علاوہ جو تھا انڈیا نے جب وہ فرسٹ مشن کیا اس کے اندر انہوں نے ایک MiG 27 اور ایک MiG 21 اور Mi-8 ہیلی کاپٹر جو تھا ان کو بھیجا، اور کافی سارے ڈرونز بھی بھیجے تھے۔ تو پاکستان نے کلیم کیا کہ ہم نے MiG 27 طیارہ اور MiG 21 طیارہ اور Mi-8 ہیلی کاپٹر اور کافی سارے جو اسٹرنگرز ہیں، سیمز ہیں، ان سب کو ہم نے شاٹ ڈاؤن کر دیے۔ لیکن انڈیا کا ماننا یہ تھا کہ ہاں انہوں نے شاٹ ڈاؤن کیا ہے، انہوں نے MiG 21 کو شاٹ ڈاؤن کیا ہے، لیکن MiG 27 جو ہے وہ انجن فیلئر کی وجہ سے گرا ہے۔ اور یہ رائٹ سائڈ پہ جو ہیں وہ پکچرز ہیں جن سے پروف ہوتا ہے کہ انڈیا نے جو لیزر گائیڈڈ میزائلز تھے ان کے ذریعے پاکستانی پوسٹ کو صحیح طرح سے لاک کیا تھا، کیونکہ پھر انڈیا نے جب وہاں پہ وہ ایئر اسٹرائک فیل ہوئی تو انہوں نے اس کے بعد لیزر گائیڈڈ میزائلز یوز کیے، بامز یوز کیے، اور ان کا جو لیزر گائیڈڈ میزائلز ہوتے ہیں ان کی جو ایکوریسی ہے وہ کافی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ گائیڈڈ ہوتے ہیں، کافی ایکوریٹ ہوتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ ایکوریسی کافی ہوتی ہے، اور ان کا ڈیمیج بھی کافی ایریا ہوتا ہے۔ جیسا ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خالی ان جو لیزر گائیڈڈ میزائل انہوں نے بامبنگ کی تھی یہ اس جگہ پہ، اسی سے ہی نیئرلی 700 جو تھے وہ پاکستانی ٹروپس کے جو جوان تھے وہ شہید ہوئے تھے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جب انڈیا نے سب کچھ ریکور کر لیا، پھر آتا ہے کہ بعد سیز فائر پہ ابھی جنگ چل رہی ہے، اور پھر جنگ کے دوران ہی ایک سیز فائر کا ایکٹ عمل میں آتا ہے انٹرنیشنل ایڈ کی مدد سے اور واشنگٹن ایکٹ کی مدد سے، جو کہ نواز شریف نے پاکستانی سائڈ سے سائن کیا تھا۔ 26 جولائی 1999 کو کارگل وار جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب کارگل وار کا اختتام جو تھا واشنگٹن ایکٹ تب تک نہیں ہونا تھا جب تک پاکستان اپنے ٹروپس کو نکال نہ لیتا۔ تو پاکستان اپنے ٹروپس کو نکالنے کا آرڈر دیا جیسے ہی، تو وہاں سے پاکستانی ٹروپس واپس آ گئے، لیکن جو افغان مرسینریز تھے اور کشمیر گوریلا تھے انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، پھر انہوں نے یہ انڈین ایئر اسٹرائکس لانچ کی کافی ساری، اور یہ انسانوں کو ان میں سے میجورٹی جو تھی وہ شہید ہو گئے تھے پھر۔ تو اس کے بعد جب وہاں سے آرمی نکل آئی، پاکستانی ٹروپس نکل آئے، تو پھر اس کے بعد واشنگٹن ایکٹ ہوا 4 جولائی 1999 کو، جس کے اندر یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ پاکستان اپنے جو ہے وہ وار کو روک دیا جائے گا، اور واشنگٹن ایکٹ 4 جولائی 1999 کو، اور 26 جولائی 1999 کو وار جو تھی وہ اپنے کمپلیٹ ایکشن تک پہنچ گئی تھی۔ دیٹ واز آل فرام مائی سائڈ، آئی تھینک یو آل فار یور پیشنس۔